بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شیر شکار پر نکلا تو اپنے ساتھ لومڑی اور ریچھ کو بھی لے لیا۔ شیر نے 3 شکار کیے، ایک ہرن کا، ایک گائے اور ایک خرگوش۔ واپسی پر ریچھ بڑا اترا کر چلنے لگا کہ شکار میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ شیر بھانپ گیا، اس نے ریچھ سے کہا کہ شکار کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ شکار 3 حصوں میں بٹے گا۔ شیر نے کہا اچھا پھر کرو 3 حصے۔ ریچھ کہنے لگا کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، بڑا ہے، اس لیے گائے تیرے حصے میں درمیانہ ہوں، اس لیے ہرن میرا اور خرگوش لومڑی کا۔ شیر اس کی چالاکی کو سمجھ گیا، اس نے پنجہ مارا تو ریچھ کو بھی مار دیا۔ اب لومڑی سمجھ گئی، چالاک جو ٹھہری، اس نے سارا معاملہ سمجھ لیا۔ اب شیر نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کیسے حصے کرے گی؟ لومڑی نے کہا کہ شیر تو جنگل کا بادشاہ ہے، خرگوش ناشتے میں کھائیں اور گائے دوپہر کو اور ہرن رات کو تناول فرمائیں۔ شیر بڑا خوش ہوا، اس نے لومڑی سے پوچھا کہ تو نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے کہا کہ ریچھ کی موت سے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تو بھی کچھ موت سے سیکھ جا۔ جب تیرے پاس تیرے اپنے موت کی نیند سو جاتے ہیں تو بھی سمجھ اور دھیان کر۔ کسی بزرگ نے ایک نوجوان سے کہا کہ بیٹا، عورت کے ساتھ 2 کام کبھی مت کرنا، ورنہ وہ تمہیں دھوکہ دینے لگ جائے گی اور تمہیں چھوڑنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ نمبر 1، لوگوں کے سامنے عورت کے کردار کی نیلامی مت کرنا۔ نمبر 2، عورت سے بد زبانی مت کرنا، ورنہ تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو، کیونکہ عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا سادہ اور آسان طریقہ ہے۔